بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق عملی احکام سے ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا، اسی طرح اور وہ احکام جس کا تعلق انسان کے ظاہری بدن سے ہوتا ہے، تو ایک پہلو مذہب کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو مذہب کا یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دل، سوچ، فکر اور عقیدے سے ہو، جیسے خدا کی ذات کے بارے میں عقیدہ قائم کرنا، رسالت کے بارے میں کسی مذہب کا تصور کیا ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں کسی مذہب کا تصور کیا ہے۔ وہ چیز جس کا تعلق انسان کے قلب، دل اور دماغ سے ہو، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور جس چیز کا تعلق انسان کے عمل سے ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مذہب کے تناظر میں عقیدہ اصل ہوتا ہے اور عبادات یہ فرع ہے۔ جب بھی آپ کسی مذہب کا تقابل کرتے ہیں، جب آپ کسی مذہب میں حق اور باطل کی تمیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس مذہب کے بنیادی عقائد پر گفتگو کریں گے، اور جب آپ مذہب کے بنیادی عقائد پر گفتگو کریں گے، اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس علم کو، جس میں انسان کے عقائد پر بحث ہوتی ہے، اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ علم الکلام کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر کا نام بھی دیا ہے، یعنی اس علم کی ضرورت اور اہمیت کی وجہ سے اس کو فقہ پر ترجیح دی ہے فقہا نے، کیونکہ فقہ یا فقہی احکام یہ متفرع ہوتے ہیں عقائد پر۔ انسان کا عقیدہ کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر فقہی احکام متفرع ہوتے ہیں۔ اس لیے متکلمین عقائد کو اصل اور فقہ کو فرع تصور کرتے ہیں۔ تو علم الکلام کا ایک نام تو علم الکلام ہے، دوسرا نام اس کا الفقہ الاکبر ہے۔ الفقہ الاکبر کے علاوہ اس علم کو علم اساس دین بھی کہا گیا۔ اس پر دین کی بنیاد ہوتی ہے، اور بعد میں اس کو علم اصول دین، یعنی اصول دین کا علم یہ کہا ہے۔ اس کے ساتھ بعض متکلمین نے اس کا نام علم التوحید بھی رکھا ہے، اور بعض متکلمین نے اس کو علم الذات والصفات کا نام بھی دیا ہے۔ تو علم الکلام وہ علم ہے جس میں انسانی عقائد پر بحث ہوتی ہو۔ پھر دنیا کے ہر مذہب میں عقائد پر گفتگو اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس مذہب کا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، اور ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ مذہب میں آپ عقیدے کو کس طرح ثابت کریں گے۔ علم الکلام کے موضوعات زمانے، مذاہب اور شبہات کے حوالے سے اس کے موضوعات بدلتے رہتے ہیں۔ علم الکلام کا موضوع انسانی عقائد، خدا کی ذات
رسالت کی ضرورت اور آخرت کو ثابت کرنا، یہ اس کی بنیادی اور اہم موضوعات ہیں۔ علم الکلام کا حکم جہاں دلیل کی بنیاد پر کسی مذہب پر تنقید کی جاتی ہو تو وہاں پر علم الکلام کا سیکھنا اور سکھانا، یہ علماء نے اس کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ علم الکلام کب شروع ہوا اور اس کی تدوین کے مراحل کیا ہیں، یہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔